چلیے سر بسم اللہ کوئی الرحمن کلاس الرحیم. کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاء کی 2 قسمیں ہیں، طلبی اور غیر طلبی. پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قاعدہ یہ ہے اس کا کہ الانشاء نوعان. کہاں گیا یہ رہا. انشاء کی 2 قسمیں ہیں، طلبی اور غیر طلبی. طلبی کا مطلب یہ ہے ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب ويكون بالامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. طلبی یہ ہے ما یستدعی مطلوبا، جس کو طلب کیا جائے مطلوب سمجھ کر کے، غیر حاصل وقت طلب، جو چیز طلب کے وقت حاصل نہ ہو. یعنی آپ مطلوب سمجھ کے طلب تو کر رہے ہیں اس کو، لیکن وہ شرط یہ کہ وہ طلب کے وقت حاصل نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے آپ کو. اور وہ کس کس سے ہو سکتا ہے؟ یکون بالامر، وہ کام طلبی والا جو ہے امر سے ہوگا، نہیں سے ہوگا، استفہام سے ہوگا، تمنی سے ہوگا اور ندا سے ہوگا. غیر طلبی وہ ہے ما لا یستدعی مطلوبا، جس کو مطلوب سمجھ کر طلب نہ کیا جائے، اس کو مطلوب سمجھ کر تقاضا نہ کیا جائے اس کا. وَلَهُ صِيَغٌ كَثِيرَةٌ، اور اس کے بہت سے صیغے ہیں، جیسے تعجب، مدح، ذم، قسم، افعال رجا، اور اسی طرح صیغ عقود ہیں. اب دیکھیے اس کی ایک مثال امر والی دیکھیے. آپ امر کو مثال کہتے ہیں کہ پانی لا دو. تو پانی لا دو آپ جب طلب کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ غیر حاصل، حاصل نہیں ہے، لیکن وہ مطلوب تو ہے. آپ کیا ہے؟ مطلوب ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پانی پلا دے، لیکن آپ جب آپ نے طلب کیا وقت طلب تو وہ چیز حاصل نہیں ہے. تو اس طرح جتنی مثالیں ہیں 5، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا، 5 صیغوں سے ہوتا ہے یہ بار بار کوشچن پوچھتا ہے، کیونکہ وہ کہے گا کہ بتاؤ کون سا طلبی نہیں ہے، اور اس میں سے ایک تعجب یا پھر ایک کوئی بھی ترجی یا افعال رجا میں سے کوئی اسی کو اٹھا کر کے ڈال دے گا اس میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں پھر. تو اس کو اتنا اچھا سے یاد کریں ہم لوگ، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا. باقی اس میں سے جو نکل کون گیا؟ تعجب نکل گیا، مدح نکل گیا، ذم نکلا، قسم نکلا، اور افعال رجا بھی نکل جاتا ہے. اس سے ترجی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ترجی بھی نکل جاتا ہے. جی رقیہ آپ کچھ کہیں گے، بتائیے. بس وہی ہے کہ جو تمنی طلبی وہ ہے جس میں ہم جب مطلب اس سے کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمارے اندر کوئی مطلوب کوئی چیز طلب ہونی چاہیے، یعنی یہ کرو یا نہ کرو، ہمیں کیا چاہیے، کچھ اس میں طلب ہونی چاہیے. اور غیر طلبی میں ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی لین دین نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی ایک جملہ ہوتا ہے. ابھی مثالیں پڑھیں گے تب پھر زیادہ کلیئر ہوگا. اچھا ٹھیک. مطلب اس میں حکم ہوتا ہے کچھ کرنا نہ کرنا کا، کچھ مطلب ہوتی ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا غیر طلبی، ہے نا. جی سر، غیر طلبی میں کچھ نہیں، نہ حکم ہے نہ نہیں ہے، مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ایک ایسے عام جملہ ہی ہوتا ہے. جی جی. دیکھیے ایک مثال ہے، احب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. احب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب یہاں پر دیکھیے پہلا جو مثال ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، اب اس میں آپ کرنے نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ جب طلب کر رہا ہے تو وہ طلب کے وقت یہ چیز حاصل نہیں ہے، بلکہ جس آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرو، اگر وہ ایسا کرے گا تب جا کر کے وہ چیز حاصل ہوگی، ادروائز حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. رکے کچھ کہیں یہاں پر. ہے تو امر بھی ہے نا طلبی میں کہ یہ کرو، اٹھو، اذهب، پھر یعنی اس میں آئے گا جاؤ، کھاؤ، پیو. تو وہی ہے کہ امر کا صیغہ یوز ہوا ہے تو یہ ہمیں پتہ لگے گا یہ طلبی ہے امر. سر اس میں بھی آئیں گی ٹھیک مثالیں، امر بھی 4 قسم کا ہوتا ہے امر میں بھی. ٹھیک ہے. تو ایک مثال ہو گئی امر والی، ایک طلبی کی مثال ہو گئی. دوسری مثال ہے دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ قول لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. لا تطلب من الجزاء، بدلہ جو جزا ہے اتنا ہی مانگو جتنا کہ تم نے کام کیا ہے، جتنا کہ تم نے کام کیا. کون سمجھائیں گے آپ میں سے، بتائیے. عمل آپ سمجھائیں اس کو. ہاں جی سر، یہ نہیں ہے، یہ اور جو نہیں ہے وہ بھی طلبی میں آئے گا، ٹھیک تو ہے. اس وجہ سے
ये तलबी हो गया नहीं की वजह से। کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو ایسا تو بتا دیجیے. حفیظ الرحمان بھائی آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے ابو طیب متنبی کا علامہ لسیف الدولۃ اليوم عاتبا فداہ الورا امز السیوف مزاربا. سنو الا سنو، آج جو ہے عاتبا سیف الدولہ پر کوئی بھی عتاب کرنے والا نہیں ہے. فداہ الورا مخلوق اس پر فدا ہو. وہ جو ہے امز السیوف مزاربا وہ تیز دھار والی کاٹنے والی تلوار ہے. بہرحال یہ ایک معنی ہو گیا اس کا. باقی اس کو سمجھائیں کیا ہے یہ طلبی یا غیر طلبی. حفیظ الرحمان بھائی آپ سمجھائیں اس کو. میں تو سمجھ نہیں پاؤں گا، لیکن یہ انکر یا لگتا ہے مجھے. کیا لگتا ہے؟ یہ اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ اور ہم جو صرف ہمارے ذہن آئے ہیں مگر یا مگر بن ہاں ہاں. یہ تو طلبی غیر طلبی میں کیا ہے یہ؟ طلب ہی ہے یہ. کیوں؟ یہ تم بھی آ رہا ہے نا اللہ، یہ تک تاکیدی ہی کہ ہے. یہ تنبیہ ہے. کیا بولتا ہے؟ تنبیہ ہے الا، استفہام ہاں نہیں ہے. استفہام نہیں ہے. ہاں اگر استفہام ہے تو پھر طلبی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے سلمان بھائی؟ یہ الا جو ہے یہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. ہاں تو اس وجہ سے طلبی ہے. کوئی بتائے اس کو کیسے یہ استفہام ہے؟ اس کو الا من ادوات الاستفہام. اچھا یہ دیکھیے انہوں نے لکھا الا جو ہے یہ ادوات استفہام میں سے، ادوات استفہام میں سے الا. رکیے جی آپ کو جی پتہ سمجھائیں. ہے اس کا تو اللہ. سر ترجمہ کریں ایک بار پھر. علامہ لسیف الدولۃ اليوم عاتبا، آج سیف الدولہ پر کوئی بھی عتاب کرنے والا نہیں ہے. سنو آج کوئی سیف الدولہ پر عتاب کرنے والا نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. تنبیہ میں سے بھی لگ رہا ہے اللہ، اور استفہام میں بھی تو ہوتا ہی نہیں ہے. اعلیٰ تو حروف تنبیہ میں سے ٹھیک ہے، آپ اس کی انکار نہیں کر رہا آدمی، لیکن یہ کس کو تنبیہ کر رہا ہے؟ یہ اعلیٰ جو ہے نا یہاں استفہام کے لیے. جی سر. اسی واسطے یہ جو ہے طلبی کی مثال ہے نہ کہ غیر طلبی کی. بنت یاسین آپ کو سر پتہ ہے ایک اور کچھ کوشچن لکھی؟ ہاں بولیے. سر میرا یہ تو سر جب ترجمہ کیا جا رہا ہے تو سیف الدولہ کے بارے میں مادہ بھی ہو جائے تو طلبی اور غیر طلبی دونوں کنفیوز ہو جائیں. اصل میں مصنف نے جو ہے اس کو مدح کی مثال میں نہیں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر. مصنف نے جو ہے اس کو لایا ہے طلبی کی استفہام کی مثال میں. اب استفہام کی مثال ہونے کی وجہ سے یہ طلبی میں سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سنو، مطلب کہ کسی کو یہ کہہ کر سوال یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آج کوئی ہے جو سیف الدولہ پہ عتاب کرنے والا ہو؟ اس طرح سے کوئی کہنا ہے تو مطلب یہ کہ کوئی نہیں ہے. اس طرح سے ہو طرح جائے سے ہی گا. ہوگا. دیکھیے اگلی مثال وقال حسان بن ثابت یا لیت شعری ولیس الطیر تخبرنی ما كان بین علی وابن عفان. یا لیت شعری، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا اور کوئی پرندہ مجھے خبر دیتا. کاش کہ مجھے معلوم ہوتا اور کوئی پرندہ مجھے خبر دیتا ما كان بین علی وابن عفان، جو معاملہ علی اور ابن عفان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیچ ہوا تھا اس کے بارے میں. محمد سراج آپ سمجھائیں کیا ہے یہ طلبی غیر طلبی میں سے؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام. سر میں فرسٹ ڈے ہے میرا، جوائن ہوا ہوں، کچھ مصروفیات تھی اس وجہ جوائن نہیں ہو سکا تھا. اچھا جی آپ بتا سکتے ہیں کیا طلبی غیر طلبی کیا ہے؟ جی یہ تمنی ہے اور یہ طلبی میں سے آئے گا ٹھیک ہے بہت اچھا. کیونکہ طلبی میں تو جی سر. سب کو سمجھ میں آئی؟ وقال ابو الطیب
ابو طیب نے کہا نہیں میں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے. جی یا اچھا ٹھیک ہے. ارے یار ایک مسئلہ پھنس گیا, رکیے. یہ دیکھیے یہ مثال ہے اس کی. علامہ علی سیف الدولتی الیوم عاتبا, سنو آج سیف الدولہ پر کوئی عتاب کرنے والا نہیں ہے. فداہ الورا, اس پر مخلوق فدا ہو. حمزہ سیوف مضاربا, وہ جو ہے تیز دھار والی کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے. تو مصنف نے جو ہے اس کو استفہام کی مثال میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ ترجمہ جو کر رہے ہیں سنو آج سیف الدولہ پر, تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے تنبیہ ہو. کیا جواب ہے اس کا؟ اچھا اس کا کیا پڑھ رہے ہیں ہم فی الحال ابھی؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ طلبی یا غیر طلبی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اچھا. یہاں پہ تو سب سے پہلے تنبیہ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ مالک سیف الدولہ یوم عاتبا فداہ الورا امز السیوف مضاربہ. طلبی ہوتا کیا ہے؟ یار پہلی والی نہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آئے گا. فائدہ دکھائیے نا. جی فائدہ نہیں دکھا رہا ہوں. نہیں میں مجھے ایسا لگ رہا نا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اعلیٰ حرف تنبیہ تو بس ذکر نہیں کیا بندے نے اس میں. دیکھیے مصنف اتنا کہہ کر کے گزر گئے ہیں کہ وطاعتا بالاستفہام کما فی المثال الثالث, کبھی استفہام کے ذریعے ہوتا ہے جیسا کہ مثال ثالث میں. انہوں نے تشریح نہیں کیا. ٹھیک ہے عمل. مجھے لگ رہا نعیم بھائی کہ یہ اصل میں تنبیہ کی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بتاؤ کوئی آج سیف الدولہ پہ عتاب کرنے والا نہیں ہے, یہ پوچھ رہا وہ. تو ظاہر سی بات ہے جواب نہیں میں ہے, تو اس نے اس بات کو اس میں کہہ بالکل دیا نہیں ہے. علامہ سیف الدولہ الیوم عاتبا. جی صحیح تو ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے ایسا ہی معاملہ ہے یہ. اصل میں حرف تنبیہ کے طور پر ذکر نہیں کیا اس بندے نے, وہ سوال ہی انداز میں کیا ہے, اور اصل میں جو ترجمہ ہے وہ کچھ اور ہے. اصل وہ یہ ہے کہ وہ پوچھ یہ رہا کہ بتاؤ آج کوئی ہے سیف الدولہ پہ عتاب کرنے والا؟ جواب نہیں ہے. یہ چیپٹر کیا ہے مطلب بھائی؟ طلبی اور غیر طلبی کا ہے نا. یہاں پہ تو غیر طلبی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کا مطلب ایک طرح سے مطلب سیف الدولہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے مطلب متنبی کے جو سیف الدولہ ہے ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, مطلب وہی سب سے بہتر ہے, یا پھر مدد بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ. ہاں وہ بات آئی تھی مدح کی, لیکن اصل مسئلہ ہوتا نہیں بھائی کہ سمجھنے کے اعتبار سے تو ہم لوگ سمجھیں اس چیز کو, اچھی بات ہے. مصنف نے جو اس کو استفہام کے اس میں ذکر کیا ہے تو اس کو طلب ہی ماننا پڑے گا ہم لوگ کو. استفہام مطلب کس چیز کے بنا پہ؟ کس چیز کی بنا پہ؟ اصل مصنف نے طلبی غیر طلبی تعریف اچھا کرنے ٹھیک کے ہے بعد جی ٹھیک ہے. مالک سیف الدولہ الیوم عاتبا, جی صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی مطلب چلیے صحیح ہے. ٹھیک, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پر ویسا ہی ہے, اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کاموں سر کے لیے. مجھے لگتا ہے یہاں آ ہوگا حروف استفہام, لا حروف نافیہ ہوگا, ایسا مجھے لگتا ہے. تو ماں جو ہے وہ جو کے میننگ میں جو آتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, ماں موصولہ شاید, کیا نہیں ہے جو, ایسے میننگ ہوگا, اس لیے استفہام میں لے جائیں گے اس کو. یہ کوئی جملہ ہوتا ہے رکیے اس طرح سے الگ کریں آپ لاما, پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنے گی اس طرح. تو مجھے لگتا ہے یہ عربیت کے بھی خلاف ہو جائے شاید یہ. سر سمجھنے کے لیے پتہ نہیں. اچھا چلیے کوئی بات نہیں, چھوڑیے اس کو نا استفہام میں ہی یاد رکھ لیں ہم لوگ, ٹھیک ٹھاک رہے گا. تو اس کو غیر طلبی کرنے کی کوشش کرنا تھوڑا وہاں پر بیکار ہوگا, باقی یہاں کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ مدح میں ہے وہ اس میں غیر طلبی ہو جائے گا, تنبیہ میں ہے تب بھی غیر طلبی ہو جائے گا, باقی وہاں پہ اس کو طلبی میں رہیں دیجیے اگر کوشچن آئے تو. اگلی مثال ابو طیب المتنبی کی, یا من یعز علینا ان نفارقہ وجداننا کل شیء بعدکم عدم. یا من یعز علینا ان نفارقہ, اے وہ شخص جس سے جدا ہونا ہمارے اوپر کیا ہے, دشوار ہے. یعز دشوار ہے ہم پر, ان کہ ہم اس سے جدا ہو جائیں.
وجداننا کل شیء بعدکم عدم، اور تمہارے بعد ہر چیز کو پانا. وجداننا، یہ وجدان نہیں، کیا لفظ ہے؟ وجد یجدو سے وجدان آتا ہے اس کا مصدر. تمہارے بعد ہر چیز کو پانا کیا ہے؟ عدم، نہ پانے کی طرح. یہ بتائیں، یہ نہیں بتائیں. اچھا جی، مہتاب بھائی، میں اس سے پہلے والا جو ایگزامپل تھا اس کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم جو طلبی کہتے ہیں، طلبی میں ہم مانتے ہیں کہ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے اور ندا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ رجا ہے. اب اس میں اختلاف ہے، جیسے لعل کی بات ہم جو یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے عرض بھی ہے، جیسے وہاں پہ اگزامپل ہے اعلیٰ کے بعد، مطلب کیا نہیں ہے. اس کے بعد تخصیص بھی، لولا اور حلہ کے بعد ہم جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی طلبی کے اندر آتا ہے. یہ شاید کتاب میں نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا، جو ایک ٹیچر ہیں یوٹیوب میں، احمد ہاشمی، جس کو ہم جانتے بھی ہوں گے. تو کہہ رہے تھے کہ اس کتاب میں مطلب کچھ جو پوائنٹس ہے وغیرہ مطلب کمپریہنسو ہے، لیکن کچھ پوائنٹس ان سے چھوٹ گئی ہے. لیکن یہ جو عرض ہوتا ہے، رجا ہوتا ہے، تخصیص ہوتا ہے، یہ بھی طلبی کے اندر آتا ہے. جیسے وہاں پہ آپ نے کہا نا کہ اعلیٰ کے بعد وہ طلبی ہوگا، بالکل ہوگا. اصل میں نعیم بھائی، یہ نا این ٹی اے نے کوشچن پوچھا تھا، شاید این ٹی اے نے پوچھا ہو تو جے این یو والے نے پوچھا تھا ہم لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ طلبی میں کون نہیں ہے، اور اس نے بیچ میں افعال رجا کو ڈال دیا تھا بس اٹھا کر کے. تو جس کو یاد تھا وہ افعال رجا کو اس میں سے نکال دیا، اس کا کوشچن صحیح ہو گیا. سمجھے جی نہیں؟ صحیح ہے. مطلب اصل میں یہ جو کوفیہ اور بصریوں کے درمیان ہے نا، کہ اصل میں جو بصری لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ رجا طلبی کے اندر آتا ہے، لیکن جو کوفی ہے یہ مانتے ہیں کہ رجا نہیں آتا ہے. تو بس معاملہ ہی ہے. لیکن اصل میں یہاں پہ مطلب غالباً ہم لوگ بصریوں کے قاعدہ مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس بارے میں، جو اس معاملے میں ہم کوفیوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن بصریوں کے نزدیک جو رجا ہے وہ طلبی کے مطلب اندر ہی آتا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو لعلہ اور لیتا، مطلب اس کا میننگ ایک ہی ہے، بس اس میں کانٹیکٹ الگ ہے. دونوں میں ہم کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن کوفیوں کا ماننا ہے نہیں، بس ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہو جاتا، مانگتے نہیں ہیں. چلیے بہرحال ہم لوگ یہی یاد کر کے رکھیں کہ افعال رجا جو ہے وہ طلبی کی قسم نہیں ہے. جب تک ایگزام نہ ہو جائے تب تک پھر باقی ٹھیک ہے، باقی جیسے کرتے رہے. دیکھیے لیکن اس سے پہلے والا ایگزامپل تھا نا، جو اعلیٰ والا ایگزامپل، وہ طلب. ہاں وہ طلبی میں سے ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یا من جی اعلیٰ والا، علینا، جو اعلیٰ. یہاں پہ کوفیوں کو ماننا، ہاں اسی کو مان لیجیے. یا من یعز علینا نفارقہم، اے وہ شخص جس کا جدا ہونا کیا ہے، ہمارے اوپر بہت شاق ہے، اور تمہارے بعد ہر چیز کو پانا نہ پانے کی طرح ہے. بہت اچھا شعر ہے نا. آدمی جب کہیں مدرسہ لاسٹ چھٹی وٹی چل رہی ہو تو کہہ سکتا ہے آدمی نا کسی کو. بتائیں اس کو کون سمجھائے گا؟ مینارہ آپ سمجھائیں اس کو. سر یہ تو مثال ہے اور طلبی بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ندا ہے اور طلبی ہے. ٹھیک. وقال الصمة بن عبد الله بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعا. بنفسي تلك الأرض، میری جان اس زمین پر قربان ہو. ما أطيب الربا، وہ موسم کیا ہی اچھا ہے، اور اس ٹیلے جو ہیں وہ کیا ہی اچھے ہیں. اور وما احسن مصطفى، اور موسم گرما اور موسم بہار، متربع موسم بہار گزارنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے وہ. وما احسن مصطفى اور متربع. یہ دیکھیے رقیہ اس دن آیا تھا نا ہم لوگ کا، وہ جو پوچھا تھا کوشچن کہ افعال تعجب میں دونوں منصوب ہوگا یا دونوں یہ ہوگا. دیکھیے دونوں منصوب ہے یہاں پر نا، آپ بتا دیتے ہیں. چلیے بہرحال اس کو کون بتائے گا؟ عمل آپ بتائیں اس کو. سر یہ تو تعجب کی مثال ہے، تو یہ غیر طلبی ہو جائے گی، اس لیے کہ جو تعجب ہے تو وہ غیر طلبی میں سے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جاہز کی مثال ہے، دیکھیں جاہز کی کتاب میں ہے. اما بعد فنعم البدیل من الذلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الاصرار. کہتا ہے کہ لغزش کا نعم البدل اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اعتذار ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو غلطی معاف ہو جائے گی. وبئس العوض من التوبہ، اور توبہ کا
کیا ہے برا بدلہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے الاسرار، گناہوں پر اصرار کرنا. یہ دیکھیے آپ کے سامنے نعمہ ہے اور بئسا ہے. رونا آپ سمجھائیں تو غیر طلبی ہے سر. کیوں؟ سر اس میں مادہ بھی ہے اور زام بھی ہے. ٹھیک ہے رونا. قال عبداللہ بن طاہر لعمرک ما بالعقل یکتسب الغنا ولا باکتساب المال یکتسب العقل. تمہاری قسم عقل سے جو ہے مالداری حاصل نہیں کی جاتی اور نہ مال کے ذریعے عقل حاصل کی جاتی ہے. سبینہ آپ سمجھائیں اس کو. آواز نہیں جا رہی آپ کو سبینہ؟ حفیظ الرحمان بھائی آپ سمجھائیں. حفیظ الرحمان بھائی آپ کو بھی آواز نہیں جا رہی ہے؟ میری آواز نہیں جا رہی کیا؟ جی کلیئر سر آپ آواز السلام علیکم. ہاں بھیا وعلیکم السلام. اتنا دیر میں آ رہے بھائی. وہ میں تھوڑا بزی تھا. بتائیے بتائیے کیا ہے یہ؟ کہ میں غلطی معاف کیجیے گا، میں نے سنا ہی نہیں. تھوڑا میرا میں باتھ روم پہ چلا گیا تھا. تمہاری زندگی کی قسم عقل سے مالداری حاصل نہیں کی جا سکتی اور نہ مال سے عقل حاصل کی جا سکتی ہے. کیا ہے طلبی غیر طلبی کیا بتائیے بس اتنا. سر یہ یہ تو غیر گئے طلبی ہو رہا ہے نا، قسم میں سے ہے. جی جی قسم ہے لہذا غیر طلبی ہے. اگلی مثال دیکھیں ابھی بتائیے گا آپ. وقال ذو الرمة لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد او يشفي شج البلابل. بہت اچھی بات کر رہے ہیں نا. شاید آنسوؤں کا بہہ جانا جو ہے نا اس کے بعد راحت مل جاتی ہے من الوجد غم سے، او یشفی سجی البلابل یا غم میں مبتلا شخص کو تشفی دے دیتا ہے. رونا کبھی کبھی جب زیادہ یہ پریشانی ہوتا ہے انسان تو رو دے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا. بتائیے کس کی مثال ہے؟ حفیظ الرحمان بھائی آپ بتائیں. آپ یہ تو غیر طلبی ہی لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شاید کا منظر لال ہے اور میں ڈالنا کیا سمجھا غیر نہیں طلبی پا میں سے رہا ہے؟ ہوں. یہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں. لعلہ غیر طلبی میں سے ہے، یہ بتائیں. قسم تو نہیں ہے. جی جی لعلہ غیر طلبی میں سے ہے. چلیے لاسٹ مثال دیکھیں. عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. عسى سائل ذو حاجة اگر ضرورت مند آدمی ہے، سائل ہے، اگر تم اس کو آج منع کر دیتے ہو تو اگر تم اس کو آج منع کر دیتے ہو سوال سے ان يكون له غد، تو ہو سکتا ہے کہ کل کا دن اس کا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کل کا دن اس کا ہو جائے. اسے کون سمجھائیں گے؟ محمد سراج. جی جی سر، یہ رجا ہے اور رجا غیر طلبی میں سے ہے. اچھا آسا جی لعلہ جی آسا سر، ایک ہی معنی میں نا. جی ٹھیک عسى ہے ٹھیک. لعل. سیاغ مثال میں بیعتو اور اشتریتو آتا نا، یہاں ایک بھی مثال دیا ہی نہیں بندے نے. علیہ ونصف لک ونصف علیک. جی جی خود کس کو کہتے ہیں؟ بیعتو اور اشتریتو یہ سب کی جو ہوتا ہے اس کو. بس دو ورڈ اس کے. اور بھی کیا نہیں بھائی؟ جی جیسے اصل میں بیت اشترائی کی طرح جو مطلب شادی ہوتا ہے نا، نکاح ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے نا زوجت کا، تو وہ بھی مطلب عقد کے اعتبار سے مانا جاتا ہے. جی جی وہ بھی عقد ہی ہے ایک نا. جی جی بالکل.
मतलब اصل अगर میں किसी کسی چیز کا عقد کرنا، باندھنا ہے نا، چاہے بیچ کر باندھے जी چاہے बिल्कुल خرید کر باندھے، چاہے آپ قبل تو کہہ کر کے ہو جاتا ہے پوری زندگی، وہی سب ہے. چلیے لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. نعیم بھائی اب آپ ہی کرو یار، کیا ہے یہ؟ ترجمہ تو آپ ہی کیجیے کیونکہ مجھے ترجمہ آتا نہیں ہے. ارے کرو یار، مجھ سے نہیں ہوگا. سچ میں اصل میں آپ ہی چلیے، اگر انشاءاللہ کچھ لا سے ہوتا تسقني ماء الملام، ملامت کا پانی مجھے نہ پلاؤ، اس سے مجھے سیراب مت کرو. فإني صب، کیونکہ میں ہی خود پانی ہوں. قد استعذبت ماء بكائي، اور کیونکہ میں اپنے رونے کے پانی سے نا عذاب ملی ہوئی مجھ کو. بہرحال کیا ہوگا یہ؟ لا تسقنی بتائیے تو، کوئی اور سمجھائیے تو. لا تسقنی تو آسان ہے بالکل. رونا آپ سمجھائیں تو. سر نہیں ہے تو طلب ہی ہوگا سر. لا نہیں. ٹھیک ہے چلیے. آج نا یہ مصنف صاحب بڑے حکمت کی باتیں لا رہے ہیں یار شروع سے. دیکھیے، احبب حبیبک ہونما عسى يكون بغيضك يوما. جو ہے نا اپنے دوست سے جو اگر دوستی کرنی ہے تو ہونن، تھوڑا ہلکا ہلکا دوستی کرو. عسى يكون بغيضك يوما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے. وابغض بغيضك هونما، اور دشمنی بھی کرنی ہے تو تھوڑا ہولے ہولے، مطلب ہونن آہستہ آہستہ. عسى يكون حبيبك يوما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے. بھیا کیا کرو گے اس دن؟ نجم الحق بھائی آپ سمجھائیں اس کو، کیا ہے طلبی گر طلبی؟ نجم الحق بھائی آپ سن پا رہے ہیں؟ بولیے سبینہ، آپ ہی بولیے. طلبی ہو رہا ہے نا، فعل امر ہے. احفظ. صحیح ہے. ابن زیاد کہتا ہے، یا ناصر الدین ادرست حبائلہ لانت اکرم من آوا ومن نصر. اے دین کے ناصر، مددگار آدمی. ادرست حبائلہ، حبائل کیا کسے کہتے ہیں یار؟ النساء حبائل الشیاطین ہے نا، رسی جال. رسیاں رسی. رسی. کیا وہ حبائل نہیں ہے، کچھ آ رہا ہے وہ؟ سر جال بھی جی بولتے ہیں صحیح جال. ہے، رسی جو ہوتے اچھا ہیں نا. رسی ہے، جال ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ادرست حبائلہ، اس کی جو رسی ہے نا وہ کمزور پڑ گئی شاید، ایسا کچھ کہہ رہا ہے. لأنت اکرم من آوا ومن نصر، تو تم جو ہے زیادہ اچھے آدمی ہو ان لوگوں میں سے جس نے اس کو ٹھکانہ دیا، جس نے مدد کیا. تو یہ یا کی وجہ سے بتائیں. آسمہ آپ بتائیں گے؟ جی نعیم بھائی آپ ہی بتا دیجیے، آپ مائک کھولے ہیں تو. اچھا میرا مائک کھلا ہوا ہے. بولیے بولیے. یہاں پہ تو جی سیدھے دکھ رہا ہے کہ ندا ہے، کیونکہ سامنے یا لگا ہوا ہے. ہم ظاہر کسی کو بلا رہے ہیں، اس میں طلبی ہی ہے. کہیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ندا اور تمنی دونوں ہے یہ؟ تمنی بھی ہے سوری سر، کیسے؟ طلبی تمنی غلط لکھ دیں طلبی. اچھا ٹھیک. اذکر حاجتی ام قد کفانی حباؤک ان نشیمتک الحیاء. حیاء کا ہے، کیا میں اپنی حاجت ذکر کروں، یا پھر یہ کہ مجھے تمہارا جو ہے حباء کا ہے یار. حباء المعنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی کیا یہ حباء المعنی شاید حیا کا ہے نا، شاید حیا کیا ہے. ہے یہ؟ اچھا چلیے. یا پھر یہ کہ تمہاری حیا مجھے کافی ہو. ان نشیمتک الحیاء، تمہاری جو عادت جو ہے خوش اخلاقی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ حیا ہے. بہرحال اذکر، کیا میں ذکر کروں، ایسا کچھ کہہ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ کون بتائیں گے؟ بتائیے. ایم ڈی شریف بھائی آپ بتائیں تو. کیا ہے یہ؟ کیا سر، میں بھی جوائنٹ ہوا جسٹ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں، رکیے آپ. نعرہ آپ بتائیں.
सर ये तो अदावतुल इस्तिफाम है, एक इस्तिफाम तलबी होगा। ठीक है। अगली मिसाल, नियम इमरान हरिमुन लम तारु नाइबतुन इल्ला वकाल मुर्ताइन बिहा वजरा। कितना अच्छा वो बूढ़ा आदमी, लम तारु नाइबतुन इल्ला वकाल मुर्ताइन बिहा वजरा। चलिए बहरहाल उसको कुछ पता नहीं, लेकिन नेमत पता है। कौन बताएगा, बताइए। तर्जुमा तो नहीं हो रहा है। गैर तलबी हो रहा है कि उसमें दिया ना न्यामा मदा। नहीं मैं बताइए क्या है आदमी ये। जी हरम बिन सिनान है यार, बताइए बताइए। जी जी, क्योंकि जुहैर है ना अच्छा जुहैर यहाँ पे, बिल्कुल। है। जी जी, तो बिल्कुल ये तो हमें मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि जब भी हमें लेमा या फिर बेसा मिल जाएगा तो उसमें किसी का मदह किया जाएगा, या फिर जब बेसा होगा तो किसी का मतलब गम या फिर बुराई बयान की जाएगी। यहाँ पे तो बिल्कुल मदह है, तो ये हमारे गैर तलबी में आ जाते हैं। यार नईम भाई, एक मतलब पता क्या हुआ था, लगता है एनटी यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया था यार। ये देखिए बिल्कुल यही कहाँ आवाज से? उठा के पूछा था यहाँ से। अहदु सलासतिल मुतक़द्दिमीन अला साइर शुअराइल जाहिलिया वहुम ज़ुहैर व इम्रुल कैस व नाबिगा। हालांकि यहाँ से वैसे तो मतलब ये तो मतलब जी जी मुत्तफ़क़ अलैहि है ना, मतलब कहा जाता है कि तीन मतलब रास शुअरा है, ज़ुहैर, इम्रुल कैस और नाबिगा, मतलब तबक़तुल ऊला में माना जाता है। बिल्कुल यही वाला पूछा था उठा करके, ठीक है, कुछ और पूछा ही नहीं था। हाँ, शेयर से उठा लिए थे। चलिए चलिए, ये हौलियात क्यों कहते हैं इसके कसीदे को बता रहा। देखिए यामुल कसीदा सुमैया हौलियात थे, बता सकते हैं कोई? शुअरा इसरतल कामिल है। हौलियात कितने थे? हौलियात कितने थे? कितने? ये तो हमें भी पता नहीं, शायद 7 या फिर 37, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ था। अगर किसी को पता हो तो बोलिए। हौलियात के मतलब हौलियात नहीं यार, उसके उन लोगों के कुछ और नाम है। अबीदुश शुअरा नाम इन लोगों को, जो लोग तनकीद से काम लेते हैं, जैसे अबू नवास है, उतैया है और ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा, 3 ये लोग हो गए, और एक आध और होगा कोई। इन लोग को अबीदुश शुअरा। पूरा मदरसा है ना, मदरसा लौसिया जो इनका है, एकदम आप मान के चलिए, मतलब असर उमवी तक, मतलब कुसैर इब्न अज़्ज़ा तक चला जाता है। जैसे कुसैर से आपका आता है अशरम, फिर उसके बाद आता है हुतैया, फिर काब आता है, फिर जुहैर आता है, फिर औस आता है। तो इनका मदरसा पूरा ऐसे ही चलता है। उसमें नाबगा भी आते हैं और जुहैर तो आते ही है। तो खुद के मतलब शेर को खुद ही नक्श किया करते थे। लेकिन शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो हौलियात उनके मतलब पूरे साल में कसीदा कहा करता था, तो उसके कुछ आदत है, मतलब 7 या फिर मतलब इतने कुछ फसायद हैं, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। क्या कह रुकैया आप? सर जी ये मदरसे का नाम बोल रहे ना, कौन कौन है, मैंने कहा टाइप कर दे। अच्छा अच्छा, ठीक। अरे मदरसा औसिया है उसका, वो सर अब ये बंद हो गया मदरसा में। अच्छा मदरसा औसिया में लोग पढ़ाता होगा, कुछ करता होगा। पर अबीदुश शुअरा होते हैं कुछ वो लोग जो मतलब तनकीह से काम लेते हैं अपने अशार को। तो उनमें से कौन कौन है? ज़ुहैर है, हुतैया है, अबू नवास है। 3 मुझे याद आ रहा है, और होगा। देखिए, जारतना इन्ना गरीबान यहाँ हुना व कुल्लु गरीबिन लिल गरीब नसीब। देखिए इब्नुल कैस ने कितना अच्छा कहा है। शायद ये मरने के टाइम कहा था ना यार उसने, क्या है हमारे पड़ोसी, जी जी, हम दोनों बिल्कुल। यहाँ दोनों ही अजनबी हैं। और क्या बोलते हैं, व कुल्लु गरीबिन लिल गरीब नसीब। और हर अजनबी एक दूसरे अजनबी का मतलब, हर मुसाफिर दूसरे मुसाफिर के लिए क्या क्या होता है, वो नसीब होता है, साथी वाथी होता हो। ये देखिए अजारतना क्या है ये? शरीफ भाई आप बताएं, आप नहीं चले गए? जी शरीफ भाई। आवाज नहीं आ रही है। अरे बाप रे, आपको आवाज नहीं जा रही है? कोई बात नहीं। नहीं भाई, ये ना यार, क्या माने इसका नदीम का। नहीं मैं आवाज नहीं जा रही सच में हमारी? जी आ रही है आपकी आवाज़, बिल्कुल। अच्छा तो फिर रमाना बताइए ना, ये अजारतना क्या अपनी जा रही है आवाज?
शायद उन तक सर आवाज आवाज आ नहीं रही है? सर आवाज आ रही है, और ये निदा है, हमजा है, और इसलिए ये जो है निदा जो है तलवी में से आता है। ठीक है ठीक। और एक दूसरे का वला वला या लैत मन यमनउल मारूफ यमनउ हत्ता यदूक रिजाल गिब्ब मा सनउ। या लैत मन, ऐ वो शख्स जो कि मारूफ काम को रोक देता है, अच्छे काम को मना करता है। यमनाहु हत्ता यदूक, यमनाहु रिजालुन, तो उसको वो लोग रोक देते हैं। हत्ता यदूक गिब्ब मा सनउ, यहाँ तक कि वो शख्स वो अंजाम का मज़ा चखता है जो उन लोगों ने किया। यहाँ पर या लैता महल इस्तिशाद है ना। नजमुल हक बताइए क्या है ये? नजमुल हक, मीनारा आप बताएं। लैता तो तमन्नी होगा, और तमन्नी तलबी का है। ठीक है। फिर मिसाल वहयातु रासिक ला अऊदु लिमिस्लिहा, वहयातु रासिक क्या बोल रहे हो भाई? वहयातु रासिक क्या नहीं भाई? ये कसम है ना? औ अच्छा कसमिया कसम है, होगा ना। तुम्हारे सर की कसम। ठीक है ठीक। ठीक है ठीक। सर अजारतना वाली मिसाल को दोबारा रिपीट करें। अच्छा ये रहा, अजारतना इन्ना गरीबान ईमान, है हमारे पड़ोसी, हम दोनों यहाँ पर अजनबी हैं, मतलब कि मुसाफिर हैं। और हर मुसाफिर दूसरे मुसाफिर के लिए क्या होता है? एक साथी होता है। तो अजारतना क्या, ये पूछ रहा था आदमी। इस्तिफहाम में ना, जिन्होंने पहले बोला उन्होंने निदा बोल दिया शायद। अच्छा उन्होंने निदा बोल दिया था, तो निदा ही तो है ये, अब क्या है? सर सर इस्तिफहाम निदा है भी तो ना। है ये, निदा भी ही तो होता है है। ये। अब तो हर पे इस्तेफाम है ना सर। सर इसमें कंफ्यूज है, इस्तिफहाम ही होता है। हर पे इस्तिफाम होता होगा, पर यहाँ हर पे इस्तिफाम नहीं है। नहीं, आप क्या कर रहा है हमारे पड़ोसी, वो कहाँ इस सवाल कर रहा है कि मतलब कि हम लोग यहाँ, वो पूछ थोड़ी रहा कि हमारे पड़ोसी। अच्छा ये बता, हम दोनों पड़ोसी हैं, हम दोनों यहाँ पर मुसाफिर हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं कह रहा था वो। एक पहले से मरा हुआ वहाँ एक कब्र है, वहाँ पर थी पहले से, ये बेचारा वहाँ गया था, वही मर गया वहीं जाके। सर यहाँ हर पे निदा देखा नहीं जा रहा है, इसलिए क्या मैंने निदा नहीं समझा देखा? नहीं कि कैसे निदा नहीं होगा। हर्फ निदा है ये, आ भी हर्फ निदा में से आता है मीनारा। हमें सर जारातना से ना जो है ये सर, ये तो वाहिद जाम मुतकल्लिम हो रहा है। जाम मुतकल्लिम वाला जारातना। ठीक है सर, हमारे अब पड़ोसी। समझ में आ गया। ये देखिए, वहयात रासिका ला अऊदु लिमिस्लिहा वहयात रासिका, तुम्हारे सर की कसम, तो दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, फिर तुम्हारे सर की कसम। दो मरतबा अबू नवाज कह रहा है। अच्छा अबू नवाज अमीन से जो है, अमीन ने उसको कैद कर दिया था ना, अबसहुल अमीन, इसलिए उससे माफ़ी मांग रहा बेचारा। तो ये क्या है बताइए, कौन बताएंगे? मीनारा आप ही बताएं। कसम है सर, और देखिए नहीं कसम तो हया तो या रासिक तस्मिया है तो सर गैर तलबी होगा। ठीक है ठीक। यार ये कंसेप्ट बहुत पुराना है ना, सर के कसम खाने का। एक मरतबा एक लड़का था, वो मदरसे से भाग गया, तो उसकी वालदा कह रही है कि तुम मेरे सर पे कसम खाओगे, कल चले जाओगे मदरसा। लेकिन शायद बहुत पुराना कंसेप्ट है ये। अच्छा वो कोई और नहीं था, वो हम ही थे, ठीक है। चलिए अगला, काला देवल अल-खुज़ाई, मा अक्थरु नास ला बल मा अक़ल्लहुम अल्लाहु यअलमु अन्नी लम अक़ुल फनदा इन्नी ला अफ्तहु ऐनई हीना अफ्तहुहा अला कसीरिन वलाकिन ला अरा अहदा। मा अक्थरु नास ला बल मा अक़ल्लहुम, यानी कितनी ज़्यादा वो लोग हैं नहीं, बल्कि वो लोग क्या है, कितने ही कम हैं।
اللہ یعلم، اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے. انا لم اقل فندا، میں نہیں کہتا ہوں انا فندا. وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. شاید فندا کا معنی یہی ہے، فندا. اچھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. فندا میں جھوٹ ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. انی لافتہ عینی حین افتحها علی کثیر. میں اپنی دونوں آنکھ کو کھولا، جب میں اس کو کھولتا ہوں تو وہاں بہت سے آدمی تھے. ولکن لا ارى احد، لیکن میں نے کسی کو دیکھا نہیں. بتائیے کون سمجھائیں گے اس کا ما اکثر الناس کا. سر یہ تعجب ہوگا اکثر جی الناس. چلیے یہ آج ختم ہو گیا ایک. میں سوچا 2 ہو جائے گا لیکن نہیں ہو پایا. اور 40 بھی ہو گیا. آپ کب جائیں گے نعیم بھائی؟ ہو گیا آپ کا ٹائم؟ سر یہ والا کس کا جی مثال ہے ابھی سر؟ میں نے ہاں؟ ما اکثر الناس والا کس کا مثال ہے؟ افعال تعجب کے کتنے صحیح ہیں بتائیے تو آپ. مجھے پتا نہیں ہے لیکن نعیم افعال بھائی لکھ کے تعجب. بھیجے ہیں چیک میں. ما فلاح اور افل بھی 2 ہی تو ہیں. مگر سر کہیں کہیں پہ 3 لکھا ہوتا ہے. ہاں دوسرا بتائیں تو آپ. تیسرا بتائیے تو مجھے. فعالن ہے وہ شاید، مجھے صحیح سے یاد نہیں. میں کیا ہے؟ پڑھی تھی ایک بار تو اس میں 3 لکھی تھی. فا عین لام اور فا ساکن، فعالن. نہیں بھائی، فعال تو لام ساکن بول رہے ہیں آپ. ہاں نہیں ایسا ہے کہیں. سر ساکن، میں فوٹو بھیجوں گی آپ کو بک کی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم لوگ تو نہیں پڑھے ہیں. 2 ہی ہے. بچپن سے تو پڑھتے آ رہے ہیں. عربی اول میں پڑھے، پھر عربی دوم میں پڑھے، پھر جی سوم پڑھے. میں بھی 2 ہی پڑھی تھی. ابھی جلدی میں ایسے ہی ایک دن بک پڑھ رہی تھی تو اس میں دیکھی تھی، میں بھی شاک ہو گئی تھی. مگر 3 کیسے اس میں؟ جی جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. دکھائیے گا ہمیں. اذان ہو رہی ہے آپ کے؟ نہیں بھائی ٹھیک. چلیے ہم لوگ کبھی ہو گیا.